فرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صبح بخیر اور خوش آمدید اے ٹی وی مارننگ وتھ فرا میں. اسی دعا اور امید کے ساتھ آپ جہاں کہیں ہیں زندگی مزے سکون اور خیریت کے ساتھ گزر رہی ہو، ہم آپ کو آج کی صبح میں اور آج کے اس پروگرام میں بھی خوش آمدید کہیں گے. ایک کامن ٹرم جو ہے، جو کہ بہت سارے لوگ واقف ہیں، بہت سارے لوگ شاید نا واقف ہوں، اسے ہم کہتے ہیں جنریشنل ٹراما. یہ جنریشنل ٹراما یہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم سب ایک بہت بڑی سچویشن سے دوچار ہوتے ہیں. جنگ کی کیفیت ہے، خدا نخواستہ کوئی وائلنس اس طرح کا دیکھا ہے. ڈومیسٹک وائلنس بھی ایک جنریشنل ٹراما ہو سکتا ہے کہ ایک فیملی ہے پوری، وہ دیکھ رہی ہے کہ گھر کے اندر ماں پہ تشدد ہو رہا ہے یا بہن پہ تشدد ہو رہا ہے، یا وائس ورسا ماں کی طرف سے باپ پہ تشدد ہو رہا ہے. یہ تشدد بھی ہوتا ہے جو وربل ہوتا ہے، ایبیوز ہوتی ہے جس میں مس ٹریٹ ہوتا ہے، ڈس رسپیکٹ ہوتا ہے، سیلف اسٹیم ہرٹ کرنا ہوتا ہے. یا یہ ماں کے ساتھ ہو رہا ہے، باپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کسی بھی فیملی ممبر کے ساتھ ہو رہا ہے، باقی سب اس کو وٹنس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. سو یہ تمام چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. آپ نے کسی کو مارا ہے تو اس کا تو نشان اور چوٹ آ جائے گی، لیکن آپ نے کسی کو اگر کوئی جملہ ایسا کہا ہے، کوئی رویہ آپ کا اتنا برا ہے، کوئی آپ نے اس کے ساتھ سلوک اتنا برا رکھا ہے، تو وہ اس کا ظاہر ہے کوئی چوٹ تو نہیں ہوگی کہ جو کسی کو وہ دکھا سکے، لیکن ہمارے اندر کہیں وہ ایک زخم چھوڑتا ہے. اب جو ہم کہتے ہیں نا بروکن فیملیز یا ڈسٹرب فیملیز، ان کے لوگوں کے اندر اسی لیے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان تمام اذیتوں سے اور ان تمام جسے کہتے ہیں تکلیفوں سے گزرتے ہیں. وہ تکلیفیں، وہ دکھ جو دکھتے نہیں ہیں، جو بول کے بتائے نہیں جا سکتے، جو سمجھائے نہیں جا سکتے. سو بہت ضروری ہے کہ ہم سب ایک کم از کم بات کو سمجھیں کہ ہمارا جو گھر ہے، جو ہماری ایک چار دیواری ہے، یہ چار دیواری ہم کیوں اٹھاتے ہیں، ایک چھت ہم کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ ہم اس ایک جگہ پر آ کر محفوظ ہوں اور وہاں پہ وہ ہماری پناہ گاہ ہو. دنیا کے جو بھی باہر سے لوگ ہمیں تکلیف پہنچا سکیں یا ہمیں نقصان پہنچا سکیں یا ہمیں کسی طرح سے بھی ان کی وجہ سے کسی پریشانی کا، دقت کا سامنا ہو، ہم ان سے محفوظ ہوں. سو گھر کا تو تصور ہی ہے. اگر کوئی بچہ، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی بھی انسان، کوئی بزرگ اپنے گھر کے اندر محفوظ نہیں ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی کیفیت اور اس کی جو اذیت ہے یا اس کی جو پریشانی ہے وہ کیا ہوگی. اور انفارچونیٹلی ہمارے بہت سارے گھر جو ہیں وہ سیف نہیں ہیں. گھروں کے اندر بچوں کے ساتھ جو ہے وہ وائلنس ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں تربیت کر رہے ہیں ان کی، حالانکہ تربیت کا یہ انداز جو ہے اب دنیا نے اس کو مان لیا ہے کہ اس سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے. مار پیٹ اور تشدد کے ساتھ کسی بھی معاملے کو نہ سدھارا نہیں جا سکتا. ہمیشہ ایک بہتر جو ایک رویہ ہے، ایک بہتر سلوک کے ذریعے ہی ماحول کو اور حالات کو سدھارا جا سکتا ہے، بہتر کیا جا سکتا ہے، چیزوں کا حل نکلتا ہے. دنیا نے جنگیں لڑ کے دیکھ لیں، ایک دوسرے کے ساتھ الجھ کے دیکھ لیا، ہر طرح کا جو ہے نقصان کر کے دیکھ لیا، خون ریزی کر کے دیکھ لی. نتیجہ جو ہے وہ ہمیشہ بات چیت سے اور کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے سوچ بچار کرنے سے ہی نکلا. اگر جنگوں سے اور خون ریزیوں سے دنیا کے اور ملکوں کے مسئلے حل نہیں ہوئے تو ایک گھر کے مسئلے کیسے حل ہو جائیں گے؟ سو اپنے گھروں کو ایک سیف سپیس بنانا اور ایک پناہ گاہ بنانا محفوظ، اس گھر میں رہنے والے ہر شخص کے لیے ہم سب کا فرض ہے. اور اگر ہم وہاں فیل ہوتے ہیں نا تو ہم ایک ایسی نقصان کی بنیاد رکھ دیتے ہیں جو نسلوں تک چلتا ہے. یہ ایک ایسا نقصان نہیں ہے کہ آج آپ نے کسی کو کچھ کہہ دیا تو اس نے سن لیا اور اس نے برداشت کر لیا، اس کے پاس آپشن نہیں ہے کچھ کرنے کی. برداشت کرنا ہی، صبر کرنا ہی واحد راستہ، وہ تو وہ کر لے گا. اس کو اللہ تعالیٰ اجر بھی دے گا اور آپ کو اس کا جو نقصان پہنچنا ہے کیونکہ لکھا تو جا رہا ہے وہ پہنچ جائے گا. مگر نسلوں میں آگے بچے جو کیری کرتے ہیں، ہوتا کیا ہے وہ ریلیشن شپس نہیں بنا سکتے. بچے ہمیں نظر آتا ہے کہ جی ایڈکشنز میں جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بچوں کے اپنے کچھ مسئلے ہیں. یہ مسئلے ہوتے ہیں جن مسئلوں کو لے کر وہ پھر پڑھ نہیں سکتے، صحیح سوچ نہیں سکتے، انسیکیور رہتے ہیں، چڑچڑاپن آتا ہے، یکسوئی نہیں ان کے اندر آتی، ان کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس آ جاتا ہے. ایک کانفیڈنس، آگے بڑھنے کی لگن، ایک ہمت جو ہے وہ نہیں اپنے اندر وہ اکٹھی کر پاتے اور پھر ہم انہی کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ ان کا قصور یا ان کی ذمہ داری ہے، حالانکہ ان مسئلوں کی بنیاد اور جڑ جو ہے وہ والدین خود ہوتے ہیں. سو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر، جب ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہم سب لوگ صحت مند رہیں، تو ذہنی صحت کے اوپر بہت توجہ دیں.
वैसे ज़हनी सेहत से मुझे याद आया कि कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे था, एपिलेप्सी डे, और उसका ज़हनी सेहत से उस तरह से तो एक ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा मसला है जो कि न्यूरोलॉजी से जिसका ताल्लुक़ है। तो आज हम उस हवाले से भी आपके साथ बातचीत करने वाले हैं। सो स्टे विद अस, क्योंकि अभी हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे मेहमानों के साथ। खुशियाँ